بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ہشتم میں خوش آمدید۔ آج ہم نہم جماعت کی اردو کی کتاب کی غزل جو کہ صفحہ نمبر 118 پر موجود ہے پڑھیں گے، جس کے شاعر کا نام میر تقی میر ہے۔ میر تقی میر کو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ انہیں غزل گوئی میں اعلیٰ مقام حاصل ہے اور مختلف شاعروں نے ان کی فنی خدمات کو بہت سراہا ہے۔ غزل کے مطالعے سے پہلے میں آپ کو غزل کے معنی سمجھا دیتی ہوں، یعنی غزل کا لفظی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ غزل کے لفظی معنی کیا ہے؟ غزل کے لفظی معنی سے مراد یعنی کہ عورتوں سے باتیں کرنا، اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق کے موضوعات اور تجربات پیش کیے جاتے ہیں۔ غزل کے لہجے میں موسیقی اور ترنم کے عناصر ہوتے ہیں، اور غزل کے پہلے دونوں مصرعے ہمیشہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ غزل کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر شعر موضوع کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے، اس حوالے سے وہ دوسرے شعر کا محتاج نہیں ہوتا، اور غزل کے پہلے شعر کو مطلع اور آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم غزل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس غزل میں شاعر کہتے ہیں کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے۔ ہستی یعنی زندگی، حباب پانی کے بلبلے کو کہتے ہیں۔ یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ نمائش یعنی دھوکہ، سراب کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی دھوکے کو کہتے ہیں، کی سی ہے۔ تو یہ شعر جو ہے یہ شعر سچائی کے میر کا یہ شعر سچائی کے قریب ترین ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی ایک بلبلے کی مانند ہے۔ جیسے ایک بلبلہ بنتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کی زندگی بھی ایک ناپائیدار چیز ہے اور اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس شعر میں شاعر نے زندگی کو پانی کے بلبلے سے تشبیہ دی ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھری ایک گلاب کی سی ہے۔ نازکی کسے کہتے ہیں؟ یعنی نزاکت۔ اس کے لب کسے کہتے ہیں؟ ہونٹ کو کہتے ہیں۔ پنکھری یعنی کھلی جو گلاب کی پتیاں نہیں ہوتی انہیں کہتے ہیں۔ ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ مختلف شعراء کی طرح اپنے مجازی محبوب کے اجزائے جسمانی کو مختلف چیزوں سے تشبیہ دی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ غزلوں میں جو ہے نا شاعر اپنے محبوبوں کو مختلف چیزوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ کوئی ہرنی سی چال کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی پنکھری کیسے گلاب کہہ رہا گلاب کیسے ہونٹ کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر میر تقی میر بھی اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کے پھولوں کی پنکھری سے مخاطب تشبیہ دے رہے ہیں، اور شاعر اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب تشبیہ دے رہے ہیں کہ میرے محبوب کے ہونٹ بہت خوبصورت ہیں، اس کے ہونٹوں کی ملائمت اور سرخی گلاب کے پھولوں کی کلی کی سی ہے۔ وہ جب بات کرتا ہے تو اس کے ہونٹ پھول کی طرح کھلتے ہیں۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ میرا محبوب بہت خوبصورت ہے اور اس کے ہونٹ بہت نرم و نازک ہیں، شاید دنیا میں اس جیسا کوئی خوبصورت نہیں۔ اور اس کے علاوہ شاعر کی یہ کہنے گلاب کے پھول کی پنکھری سے اپنے محبوب کے ہونٹوں کو تشبیہ دینے سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ میرا محبوب بہت نازک گفتار ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی آواز میرے کانوں میں رس گھولتی ہے۔ چشمے دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ چشم یعنی کہ آنکھ دل کی، عالم یعنی دنیا پر، یعنی یہاں کی اوقات حیثیت خواب کی سی ہے۔ یہ شعر حقیقت سے قریب تر ہے، جس میں شاعر دل کو صاحب چشم تصور کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ دل کو صرف اس دنیا کی رنگینیوں میں مصروف ہو کر
رہ گئے ہیں اور اسے وہ دنیا نظر ہی نہیں آ رہی جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آ کر آخرت کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ جس طرح مسلسل اندھیروں میں رہنے والی آنکھ تیز روشنی کو برداشت نہیں کر سکتی، بالکل اسی طرح دنیا کی رونقوں میں ڈوبا آخرت کی حقیقتوں کا تصور نہیں پا سکتا۔ اس لیے شاعر زندگی کو سیراب یعنی دھوکہ اور موت کو حقیقت قرار دے رہے ہیں۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ بار بار یعنی مسلسل، اس کے در یعنی دروازے پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب سے کہتے ہیں بے چینی کو۔ یعنی اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میں اپنے حال سنانے اور اپنے محبوب کا دیدار کرنے اور اس کی حالات جاننے کے لیے بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، مگر اپنا مقصد اور دل کی بات کہنے میں شرم محسوس کرتا ہوں، اس لیے واپس گھر آ جاتا ہوں۔ لیکن گھر آنے کے بعد میری طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور پھر اپنے محبوب کے ہاں چلا جاتا ہوں، لیکن پھر اپنا مدح کہے بغیر وہاں سے واپس آ جاتا ہوں۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز ابھی خانہ خراب کی سی ہے۔ خانہ خراب یعنی خانہ برباد کرنے والا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جب میں اپنے محبوب کے دروازے پہ پہنچتا ہوں تو اس سے بات کرنے کی ہمت کی اور اسے آواز دی تاکہ وہ میری طرف متوجہ ہو جائے، لیکن میری توقعات کے برعکس میرے محبوب انتہائی بے زاری سے کہتا ہے کہ یہ آواز تو میرے ہی عاشق خانہ خراب کی ہے۔ آتش غم میں دل بنا شاید دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ آتش یعنی غم کی آگ، بنا یعنی جلا۔ اس شعر میں شاعر میر تقی میر اپنے دلی دکھ و رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی یاد میں تڑپ رہا ہوں، میں نے اس کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملا؟ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں جتنا اپنے محبوب سے اظہار محبت کرتا ہوں وہ اتنا ہی مجھ سے بے نیاز اور دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی حالت میں میرا دل بے قرار ہو رہا ہے اور اس کی یاد میں جلتا جا رہا ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ مختلف شعراء اپنے مجازی محبوب کے اعضائے جسمانی کو مختلف چیزوں سے تشبیہ دیتے ہیں، مگر میر تقی میر کا انداز کچھ اور ہی ہے اور وہ اپنے محبوب کی آنکھوں کو شرابی جیسے تصور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی آنکھیں بہت خوبصورت اور دلکش ہیں، دنیا میں ایسی آنکھیں کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی آنکھوں میں اتنی چمک ہے کہ وہ دیکھنے والے کے دل کو اچھی لگتی ہیں اور اس کے آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی مستی ہے۔ یہ دل آویز مستی اور چمک میرے خیال میں ایسی ہے جیسے کوئی شراب کے نشے میں ڈوبا ہو، یعنی کہ اس کی آنکھوں کی یہ مستی شراب کی سی ہے، لیکن پھر خود کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مستی شراب کی نہیں ہے بلکہ میرے محبوب کی آنکھوں کی مستی اور دلکشی قدرتی ہے، یہ صرف شرابی کی طرح لگتے ہیں۔ اس نظم کے مشکل الفاظ کے معنی فہرنگ کے صفحہ نمبر 142 پر موجود ہیں، جو کہ آپ نے خوش خط لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ شکریہ۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔